اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم 27 سپارے کی 27ویں سپارے کی مختصر تفسیر کریں گے۔ 27ویں سپارے میں جو سورۃ زاریات کا حصہ آتا ہے، اس کا جو مین تھیم ہے سورۃ زاریات کا وہ یہ ہے کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ سحری کے وقت کا ان کا استغفار کرنا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑانا ان کے لیے باعث نجات ہے۔ جو 27واں جس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحجرات میں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، یعنی جو اللہ تعالیٰ پہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے گا اور پھر پیچھے نہیں ہٹے گا اور جہاد کرے گا اپنے اموال سے اور اپنے نفس سے اللہ کی راہ میں، تو وہی صدیقون میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ 27 سپارہ 27ویں سپارے میں جو سورہ زاریات کا حصہ ہے، اس میں یہاں پہ ہمیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس بنا پر آئے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ فرشتے جو تھے وہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، اور دوسرا پھر بتایا گیا کہ قوم لوط کی طرف عذاب لے کر جانا ہے انہیں، تو اور ایمان والوں کو اللہ کے حکم کے مطابق بچا لیا جائے گا، کیونکہ قوم لوط تھی وہ کفر اور معاصی میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی، ان کا سب سے بڑا جرم جو تھا وہ جرم لواطت تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب تھا اس کی حقدار ٹھہری۔ ان کا عذاب جو تھا وہ حجارت من طین یعنی مسومۃ تھا، یعنی ایسے مٹی کے بنے ہوئے کنکریاں تھیں جو آسمان سے ان لوگوں کے اوپر گرائی گئیں، مطلب یہ اولے جیسی نہیں تھیں بلکہ بالکل ایسے جیسے آپ بولیں کہ بلٹ اس طرح کی تھی۔ اور مسومتین کا مطلب ہوتا ہے نام زدہ، یعنی نشان زدہ، کہ جس کو جس کنکری نے لگنا تھا وہ اسی کو ہی لگتی تھی، اور جیسے وہ بولتے ہیں نا کہ ہلاکت کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بلٹ سے بھی زیادہ، جو بندوق کی گولی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہوئی۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ان کی بیوی تھی، اور ساتھ میں مومنین کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ ٹوٹل بعض روایات میں 13 بتائی جاتی ہے، جبکہ ان مومنین میں ان کی بیوی شامل نہیں تھی، یعنی ان کی بیوی کو بچایا نہیں گیا۔ کیونکہ وہ ہلاک کر دی گئی۔ کیوں ہلاک کر دی گئی؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ وہ نبی کے گھر میں ان کی بیوی تھیں، یہاں سے ان کا وہ کیا تھا کہ وہ جو برائی میں ان کی قوم مبتلا تھی وہ اس کو برا نہیں سمجھتی تھی۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ جو ارتکاب کر رہا ہے اسی کو ہی عذاب ملے گا، بلکہ وہ بھی اس میں شامل ہوں گے جو اس گناہ یا برائی کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں بہت سی ایسی برائیاں ہیں یا گناہ ہیں جس کو فیشن کے طور پہ یا ماڈرنزم کے طور پہ اپنایا جاتا ہے اور ان کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں تاکید کر رہا ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا کہ یہ برا ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے، یعنی آپ کی جو جزا اور سزا ہوگی وہ آپ کی نیت اور ارادہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومنین، یہاں پہ 2 آیات ہیں جن میں سے ایک کا اختتام جو ہے وہ مسلمین پر ہوا اور دوسری کا اختتام جو ہے وہ مومنین پر ہوا۔ ہاں، جہاں پہ اس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ مومنین جو ہے مسلم وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے گا، کلمہ شہادت کی گواہی دے گا، جیسے کہ حدیث جبریل میں بھی واضح ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ تو انہوں نے اگلا کویسچن کیا کہ پھر ایمان کیا ہے؟ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور عمل صالح کرنا۔ تو یہاں سے آپ کو مومن اور مسلم کی ڈفرینسیشن پتہ چلے گا۔ آج کے دور میں ہم لوگ جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلم ہیں جب تک ہم اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں اور اپنے اعمال کو اسلام کے مطابق ڈھال نہیں لیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ فتح القدیر میں ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ مسلم ہے،
جبکہ ہر مسلم ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو. یعنی ہمیں اپنے اعمال کو جائزہ لینا ہے، اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے، اس سے پھر پتہ چلے گا. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ہمیں بتایا کہ ڈیفرنٹ قوموں کے بارے میں بتایا، ان کی ہلاکت کا سبب بتایا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو نشان زدہ کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا. اسی طرح پھر فرعون کی مثال دی کہ نشے کی وہ کہتے ہیں نا طاقت کے نشے میں وہ دھت تھا اپنے آپ کو، یعنی اتنا اس کو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ وہ خود کو خدا بھی کہلواتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اور اسی بنا پہ وہ کیا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس حق لے کر آئے تو اس نے اپنی اسی جیسے بولے طاقت کے نشے میں یا اپنے عالی مرتبہ ہونے کے نشے میں حق سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ دیکھیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی جاہ و حشمت دی تھی، جلال دیا تھا، مال و دولت کی فراوانی دی تھی، آرمی بہت بڑی تھی اس کی، لیکن وہ اس کے کسی بھی کام نہ آئی، بلکہ وہ اپنی آرمی سمیت ہی غرق ہو گیا اور ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اسی طرح اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ قوم عاد کی مثال ہمیں دیتا ہے. قوم عاد کو ہم نے سورۃ فجر میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ ان کے مثل اور کوئی نہیں تھا. یعنی ان کی صحت، ان کے قد کاٹ، کہ وہ لوگ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے. تو جب انہوں نے حق سے انکار کیا اپنی طاقت کے نشے میں، یا جیسے بولیں کہ کبھی کسی کو بیماری بھی نہ آئی ہو، کوئی پرابلم بھی نہ ہو، تو ظاہر ہے اس کے دل میں ایک عجیب سا گمان ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے بارے میں. تو جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے حق سے انکار کیا، تو ان کی ہلاکت اللہ تعالیٰ نے ریح العقیم بولا، یعنی بانجھ ہوا، ایسی ہوا جس میں کوئی بھلائی، خیر و برکت نہ ہو. ایسی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر چلائی جو ان کی ہلاکت کا سبب بنی، اور یہ قوم جو ہے عذاب کا شکار ہوئی، جس کے بارے میں ہم سورۃ الحاقہ میں بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے بارے میں بتایا جو پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بناتی تھی. اب آپ دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مہارت بولیں یا ہنر دیا تھا، یا آپ بولو کہ ٹیکنالوجی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی مہارت دی تھی جو کسی اور قوم کو نہیں دی تھی، کہ وہ جو ہے پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر گھر بناتے تھے. جب ان کے سامنے حق رکھا گیا تو انہوں نے حق کا جب انکار کیا تو کیا ہوا کہ وہ جو پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے اس میں ایک ہی چیخ آئی. وہ چیخ اب آپ سوچیں کتنی گونجی ہوگی کہ ان کے بھیجے جو تھے وہ پھٹ کے رہ گئے. اسی طرح قوم نوح کے بارے میں آتا ہے کہ قوم نوح نے جب حق کا انکار کیا، نوح علیہ السلام نے ان میں 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن چند ہی لوگ ایمان لائے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بارش برسائی، پانی آسمان سے نازل ہوا، زمین نے اپنا پانی اگلا، اور ہوا کیا کہ پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی. یہاں پہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کسی بھی قوم کو، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اعجاز سے نوازا ہے، وہ اس کا ٹیسٹ ہے. اگر اس اعجاز کو لے کے یا اس ہنر کو لے کے وہ اپنے آپ مطلب غرور ہو جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں اور تکبر میں حق کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہی چیز ان کا ہلاکت کا سبب بھی بن جاتی ہے. یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی اسپیشلٹی بنائی ہے، آپ کی خوبی بنائی ہے، اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ جیسے ہوتا ہے کہ حق کے اللہ کو نہیں مانیں گے، اس کے دین پہ نہیں چلیں گے، اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے، تو وہی چیز آپ کی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے. اسی طرح آیت نمبر 47 سے 49 میں اللہ تعالیٰ نے تذکیر بآیات اللہ کرایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ مبذول کروائی. جیسے آسمان کی وسعت، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کھلا بنایا. ہم اوپر آسمان دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی دراڑ یا کچھ ایسا نہیں دکھتا، اللہ کی عظیم تخلیق دکھتی ہے. بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا. زمین کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی، بچھونا بنایا ہمارے لیے کہ وہ ہمیں اپنے گود میں لیے ہوئے ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. اب یہاں پہ جوڑا نر اور مادہ بھی ہوگا، جو کہ ہم ہر جاندار کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور اسی طرح یہاں پہ ہر چیز کا جوڑا کا مطلب ہوتا ہے جیسے روشنی اور اندھیرا، جنت دوزخ، دنیا کی زندگی تو اس کا جوڑا کیا ہوگا، آخرت کی زندگی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. اسی طرح پھر آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نصیحت اور حکمت کر رہا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی ان آیات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی تم اسی کے خالق کی طرف دوڑو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اس کی رحمت کی طرف تم بھاگو، تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، شرک سے اجتناب کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کا خوف کرو. اللہ کا خوف یا خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے برائیوں سے دور رہنا اور اس کی رضا کے لیے نیکیوں میں جلدی کرنا.
ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے کافروں کے بارے میں بھی بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو اپنے رسول کی تکذیب کی، اور اللہ کے رسول جو ان کے پاس ان کے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکے تھے، ان کے اخلاق اور کردار کی وہ خود بھی گواہیاں دیتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب وہ احکام الہی یا نبوت ان کو ملی تو اس وقت انہوں نے انہی کو ہی جادوگر اور مجنون کہنا شروع کر دیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے وہ کوئی کسی جن کی طرف سے نہیں ہے، نہ کسی شیطان کی طرف سے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نبوت ہے یا وحی ہے، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نوازا. دوسرے سفر پر اللہ تعالیٰ ارادہ شرعیہ تکلیفیہ کے بارے میں بتا رہا ہے، یعنی تمام جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے پیدا کیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے پیدا کیا. یعنی یہاں ہمیں اصل مقصد حیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا کی جو آپ کو زندگی دی گئی ہے وہ صرف اسی لیے دی گئی ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزارا جائے، غیر اللہ کے سامنے نہ جھکا جائے. عبادت کے ہر وہ طریقہ جو عبادت میں آتا ہے، جیسے دعا کرنا، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا جائے. اسی طرح مدد مانگنا، پناہ مانگنا، کسی بھی برائی سے یا اپنی کسی مشکل سے نجات کے لیے جو بھی آپ پکاریں گے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں. اور انسان نے اسی مقصد کو فراموش کر دیا. جب انسان اس مقصد کو فراموش کر دے گا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جو دنیا کی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کے بارے میں آخرت میں ہم سے ضرور پوچھے گا. جن لوگوں نے اس چیز کو فراموش کر دیا اپنی دنیا کی زندگی میں تو وہ آخرت میں ناکام قرار پائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جو آپ کو ارادہ اختیار دیا ہے، یعنی اختیار کی آزادی دی گئی ہے کہ چاہے تو حق کے راستے کو اپناؤ اور چاہے تو باطل کی طرف چلے جاؤ، تو اس ارادے کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان سے پھر پوچھے گا. اسی ارادے کی مطلب کہتے ہیں نا، اس کو سیدھے راستے کی طرف ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اتاری، اپنے رسولوں کو بھیجا. آگے چل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی تکذیب کا غم نہ کریں بلکہ ان سے اعراض کریں، اور آپ اپنی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مشن دیا ہے یعنی آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں. اور نصیحت کا اثر تو صرف مومنین پر ہی ہوگا. مومن کون ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پہ یقین رکھے گا. جو ظاہر ہے آخرت کے دن پہ یقین رکھے گا تو اس کو پتہ ہوگا ایک دن ایسا ضرور آنا ہے جب میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام کیے ہوئے اعمال کا، ان ارادوں کا، ان نیتوں کا جواب دینا ہے. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، یعنی تمام جاندار جو زمین میں ہیں ان سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. یعنی یہاں پہ مومنین کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن کرتے ہیں تو پھر انہیں کسی سے ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ رازق اللہ تعالیٰ ہے. جو حق کو جھٹلائے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اس کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا. یہاں پہ کفار مکہ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی وہ جلدی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی ان کے لیے ویل ہے. ویل جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے جس میں کفار کو ڈالا جائے گا. ہم ویل المطففین بھی پڑھتے ہیں، سورۃ مطففین میں اس کے بارے میں آیا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورۃ لمزہ میں اس کے بارے میں آیا. تو جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گھاٹی ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جو حق سے انکار کرنے والے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے اپنے حصے کا عذاب بھگتیں گے قیامت کے دن. آگے سورۃ طور شروع ہو جاتی ہے. سورۃ طور ماؤنٹ طور کے نام پہ رکھی ہوئے پہاڑ جو ہے کوہ طور، اس کے بارے میں اس کے نام پر ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. اس پہاڑ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. مستور کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، یعنی جیسے کتاب ہے لکھی ہوئی. رقیم مطلب باریک چمڑا جو اس وقت لکھنے کے کام آتا تھا جب کاغذ نہیں بنا تھا. منشور مینس کھلا ہوا. اسی طرح آگے چل کے بیت المعمور آتا ہے. بیت المعمور یہ 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں پہ فرشتے عبادت کرتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث ہے کہ روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. یعنی اتنی زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا ہے. یعنی اتنے فرشتے ہیں کہ وہ چرچرا رہا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو، جیسے ہوتا ہے نا انسانوں کو اس کی ابھی آواز نہیں آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ چھت قرار دیا، اور ساتھ میں بحر المسجور کا مطلب ہے کہ بعض علماء نے اس سے مراد پانی لیا ہے جو عرش کے نیچے ہے، جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی اور مردہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور کچھ علماء نے اس کو سمندروں کو لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی یہاں پہ یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کا، اور یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ایک ایسا دن آ کر رہنے والا ہے۔ اس دن پھر آسمان کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ وہ اضطراب میں ہوگا، ہل رہا ہوگا۔ پھر جھٹلانے والوں کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتایا کہ ان کے لیے ویل ہے۔ کچھ جھٹلانے والوں کے بارے میں مزید بتایا گیا کہ کون سے جھٹلانے والے جو دنیا کی زندگی میں یا اپنی خواہشات میں مگن ہو کر قیامت کو بھول جاتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت نازل ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو جہنم کی طرف پکارا جائے گا اور ان کو وہیں پہ دھکیل دیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے برعکس جو متقین ہوں گے ان کو جنت کی بشارت ہے۔ جنت کے بارے میں، متقین کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان میں یہ گزرا۔ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم احسان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ خوشخبری دے رہا ہے کہ متقین جو ہوں گے والدین، اور اگر ان کی اولاد جو ہے وہ ان سے کم تر درجے میں جنت میں ہی ہوگی اور وہ ان سے ملنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان اولاد کو اوپر والے درجے میں لے آئے گا۔ یعنی یہ جنتی جو ہوں گے اپر درجے والے، ان کا اکرام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر وہ اوپر والے درجے میں ہیں تو ان کی اولادیں اگر جنت میں ہی ہیں، اور نیچے والے درجے میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپ گریڈ کر دے گا، اوپر والے جنتیوں کو نیچے نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر اولادیں ہیں نیک اور اپر لیول میں ہیں اور والدین نیچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر کر دے گا۔ یہ اس کا خاص وہ کہتے ہیں نا فضل و کرم ہوگا۔ پھر یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اولاد کی دعا اور استغفار سے ان کے جو مرحومین والدین ہوتے ہیں ان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک حدیث میں ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ میرا درجہ کس وجہ سے بڑھا دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، لیکن بدعات سے بچنا چاہیے۔ بدعات میں مطلب کوئی قرآن خوانی اور اس طرح کی نہیں ہے، تو آپ ان کے نام پہ صدقہ کر دیجئے، ان کے لیے صدقہ خیرات کر دیجئے، پانی کا کنواں کھدوا دیجئے، اس طرح سے۔ آگے چلتے ہیں، آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب یہاں پہ بھی وہ پچھلی آیت سے ریلیٹ ہے کہ جب انسان، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کے۔ ایک، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہوں، اور نمبر 3 اولاد جو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ یعنی مطلب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کا علم، صحیح علم دے جائیں تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اپنی اولاد کے علاوہ بھی لوگوں میں اللہ کا علم ضرور پہلے خود سیکھیں اور پھر لوگوں کو سکھائے۔ اسی طرح آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے بدلے میں رہن یعنی گروی رکھا ہوا ہے۔ گروی مطلب جب آپ کسی چیز کے عوض کچھ رکھتے ہیں، تو یعنی جو میں اعمال یہاں دنیا میں کر رہی ہوں اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ضرور ملنا ہے، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ اپنے بارے میں ہر بندے کو سوچنا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، اس میں دونوں شامل ہیں۔ یعنی اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، سب کی جزا ضرور ملے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تنبیہ مسلمانوں کو بھی کر رہا ہے اور کافروں کو بھی کر رہا ہے۔ جیسے آگے چل کے سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، یعنی ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا سوائے اصحاب الیمین کے، یعنی اہل ایمان کے، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنتیوں کا اللہ تعالیٰ جیسے بولنے کہ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ کس طرح سے مزے کر رہے ہوں گے جنت میں، یعنی ان کو وہاں پہ اچھی شراب پلائی جا رہی ہوگی جس کو پی کر وہ نہ بہکیں گے اور نہ کوئی لغو بات کریں گے اور نہ ہی کوئی سی گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ پھر جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 9 عمر خادم بنائے ہیں جو ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے، حسین الجمال جمیل ہوں گے جیسے موتی۔
اسی طرح پھر وہ ایک دوسرے سے دنیا کے حالات کے بارے میں پوچھیں گے کہ دنیا میں کن حالات میں انہوں نے زندگی گزاری اور ایمان اور عمل کے تقاضے کس طرح پورے کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کس طرح انہوں نے اعمال صالح کے ذریعے کیا اور اللہ کا خوف کس طرح اپنے دلوں میں رکھا۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب سموم اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ پھر وہ جنتی اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دے کر ان کو اس جھلسنے والے عذاب سے بچا لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ اسلام اور توحید کے بارے میں حجت پوری کر دیں، یعنی لوگوں تک بات پہنچا دیں، اور ان کی جو تکذیب ہے آپ کے بارے میں اور بری باتیں جو یہ کریں ان سے آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر کفار مکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی حوادث زمانہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ موت کا شکار ہو جائیں تو ان کو چین مل جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ گردش زمانہ کس پر آتی ہے۔ تو چنانچہ غزوہ بدر میں کفار کی ہلاکت ان کی اپنی سرکشی اور توحید سے انکار کی وجہ سے ہوئی، اور قرآن کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ ایک چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا ہے تو تم بھی سب مل کر اس جیسا ایک کتاب بنا کر لے آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے جو آگے جا کے مطلب کچھ صورت میں آتا ہے کہ ایک صورت ایسی بنا لاؤ، پھر آگے چل کے ایک آیت ایسی بنا لاؤ، اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ چیلنج آج بھی قائم ہے الحمدللہ۔ تو آگے چل کے ایک دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ کیا یعنی بغیر کسی تخلیق کرنے والے کے، یعنی بغیر کسی خالق کے تخلیق ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ کیا تم خود ہی یوں ہی پیدا ہو گئے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ تمہیں بنانے والا بھی کوئی ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اعتراف کرانے کے لیے ہے۔ مگر جو توحید جو شرک پر اڑے ہوئے ہیں وہ اس میں شک کرتے ہیں، اور مطلب وہ شک یوں کرتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ کفار مکہ بھی اسی ہی کیا کہتے ہیں شک میں مبتلا تھے کہ ہم قیامت کے دن دوبارہ کس طرح جی اٹھیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک دلیل دے رہا ہے کہ مطلب تم اپنی تخلیق پر غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافق، مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور ہمیں اگزامپل سے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب کوئی منافق بیمار ہو کر صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کو رسیوں سے کیوں باندھ دیا گیا تھا اور اب اس کو کھلا کیوں چھوڑ دیا گیا۔ یعنی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے اوپر گردش زمانہ، یا آپ بولیں کہ جو مشکل حالات، پریشانیاں، کسی کا کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ سنبھل جائیں۔ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی یہاں سے مراد قیام اللیل بھی ہے اور رات کی نماز بھی ہے، اور مختلف اوقات میں تسبیحات کرنے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور سے یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں، یعنی نوافل نماز میں سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کی حفاظت کی۔ اور آپ کی ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا مافیہ سے بہتر ہیں، یعنی جو فجر میں ہم 2 فرضوں سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں۔ آگے سورۃ النجم ہے۔ جی، سورۃ النجم وہ پہلی سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا، اور سب نے آپ کے پیچھے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے کہ اس نے ایک مٹھی میں مٹی لی اور اس پر سجدہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب کچھ علماء کے نزدیک اس صورت میں جو سجدہ ہے وہ مستحب ہے اور فرض نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں نجم یعنی ستارے کے ٹوٹنے، یعنی آخری تہائی حصے، رات کے آخری تہائی حصے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، یعنی جب رات اختتام پذیر ہو رہی ہوتی ہے اور فجر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں اس سے مراد شیاطین کو مارنے والا ستارہ بھی لیا جاتا ہے۔ اور کچھ علماء نے اس سے یہ بھی معنی لیے ہیں کہ وہی بھی انہی ستاروں کی مانند ہے جو دنیا میں اہل توحید کو جگمگاتے ہیں، یعنی دنیا میں زمین پہ جو اہل توحید ہوتے ہیں اور عمل صالح کرنے والے، تو وہ آسمان والوں کو بالکل ایسے دکھتے ہیں جیسے ہمیں آسمان پہ ستارے جگمگاتے ہوئے دکھ رہے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ گمراہی پر نہیں ہیں، بلکہ یہ صاحب حکم کا مطلب ہوتا ہے ایسا ساتھی جو آپ کے ساتھ رہا ہو. تو یہ آپ کا مطلب کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے وہی ساتھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے ساتھ گزارے، جن کو تم صادق اور امین کہتے تھے، اور اچانک سے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی نازل کی تو تم ان کو اچانک سے مجنون اور ساحر اس طرح سے بولنا شروع ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے. یہاں پہ ان کی صفت بتائی جا رہی ہے شدید القوا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ظاہری اور باطنی خصوصیات سے، اور ان کو وحی لے کر اترنے کا حکم دیا، یعنی مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اللہ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر اترے، جس میں کسی شیطان کو یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس میں دخل دے سکتا. یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار اپنی اصلی شکل میں دیکھا. تو حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار اپنی اصلی شکل میں دیکھا کہ آپ کے 600 پر تھے جو مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے تھے، اور ان سے یاقوت اور جو دوسرے پتھر تھے وہ گر رہے تھے. اس طرح یہاں پہ لیلۃ المعراج یعنی شب معراج اور معراج کے واقعہ اور اسراء کا واقعہ بھی آتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا سدرۃ المنتہا یہ بیری کا درخت ہے جو 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، یعنی یہ آخری حد ہے، اس کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا. یہاں پہ اس کی کیفیت بتائی گئی کہ اس پر سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کی اس بیری کے درخت کی، اور اس کی جو کیفیت ہے اور اس پہ جو سونے کے پروانے منڈلا رہے ہیں. اور لیلۃ المعراج میں یا شب معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 چیزوں سے یا 3 تحفوں سے نوازا. ان میں سے نمبر 1 5 نمازیں ہیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کا آخری رکوع یا اس کی آخری 2 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس سے دی، اور نمبر 3 مسلمانوں کی مغفرت کا وعدہ کہ جو شرک سے پاک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. اب یاد رہے اس میں شرک خفی اور سارا شرک آتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کلمہ توحید تو منہ سے بول رہے ہیں لیکن ہم جا کے کسی مزاروں پہ، کسی قبروں پہ یا غیر اللہ کو اپنی کسی مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یا اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سفارش کر دے گا تو ہم بخشے جائیں گے. یاد رکھیے سفارش بھی انہی کے حق میں کی جائے گی جن کے لیے اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت الماوا کا بتایا کہ جنت الماوا وہ بلند ترین جگہ ہے جہاں پاکیزہ ارواح کا مقام ہے، یا پھر ایسا مقام جہاں پہ آرزوئیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال ادب کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے نہ اپنی نظر اپنے مقصود سے ہٹائی اور نہ ہی دائیں بائیں گھمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج اور اسراء میں آسمانوں پر بلا کر اپنی قدرت کے مظاہر کا مشاہدہ کرایا. پھر آگے مشرکین سے خطاب ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو تو کیا ان میں بھی ایسی کوئی خوبیاں موجود ہیں، یعنی لات جو ان کے بتوں کے نام تھے لات، عزا اور منع. تو اس میں بتایا گیا کہ لات جو تھا، یہ لات کا مطلب ہوتا ہے ستو گھولنے والا. یہ ایک ایسا بندہ تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا اور ان کو پلاتا تھا. جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے لوگوں نے اس کی یاد میں اس کا بت بنایا اور آنے والی نسلوں نے پھر اس کی پوجا شروع کر دی. اسی طرح عزا جو ہے یہ ایک غطفان میں درخت کا نام ہے یا سفید پتھر جس کی پوجا کی جاتی تھی. منات جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا. اس کے پاس لوگ کثرت سے جانور ذبح کرتے تھے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور گمان کرتے تھے کہ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی لے لیں گے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس طرح کی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کرنے سے مطلب ہمیں کرنے کو بتایا، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، شرک ہیں. یعنی کوئی بھی اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو آپ وہ نیک کام کرنے کے بجائے اس کو ایک خاص چیز بنا کے اس کی پوجا شروع کر دیں، یا سمجھے میں اس کو خوش کر دوں گا تو اللہ کو خوش کر رہا ہوں، تو یہ ایک شرک کی قسم آ جاتی ہے. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ انسان کے لیے وہ نہیں ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے. خواہش مطلب یہ کہ شیطان آپ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ قرآن اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سفارش کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، بلکہ جس کے لیے اللہ چاہے گا اسی ہی کے لیے سفارش کی جائے گی. پھر ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے اللہ چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہی میں مبتلا کر دے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں،
اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کر رکھیے۔ اس میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس میں بے حیائی اور فواحش یہ سب سے زیادہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی سب سے زیادہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مطلب ہماری توجہ یوں بھی مبذول کرا رہا ہے کہ جس معاشرے میں یہ دو برائیاں پنپ جاتی ہیں تو اس کی پھر خرابی کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کبائر کے بعد الا اللمم کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ یعنی صغیرہ گناہ، ان سے بھی کوشش حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے بھی بچیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ لوگوں میں اپنی پاکیزگی کا اعلان خود نہ اپنی زبانی بیان کرتے پھرو، یعنی لوگوں میں مت یہ ان کو باور کراؤ کہ میں بہت نیکوکار ہوں، میں بڑا پاکیزہ ہوں، نہیں، یعنی ریاکاری سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے۔ اور ساتھ میں یہاں پہ دیکھیں ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ وہ چنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام چن لیا ہے، وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، کہ اے اللہ تو مجھ سے میری یہ عبادت قبول کر لے۔ یعنی یہاں پہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جتنا برگزیدہ ہوتا ہے وہ اتنا عاجز ہوتا ہے، اس کے دل میں اتنا ہی خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری عبادت یا میرا یہ نیک عمل قبول بھی ہوا یا نہیں، الا یہ کہ ہم لوگوں میں بیٹھ کے اپنی وہ کہتے ہیں نا تعریفیں خود ہی شروع کر دیں۔ یعنی ریاکاری سے ہمیں بچنے کی یہاں پہ ترغیب دی گئی ہے۔ آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی عمل کرے گا آیت نمبر 33 اور 32 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا عمل ہو یا وہ زیادہ ہو۔ یعنی تھوڑا سا دے کر ہاتھ روک لیا ہو کسی نے، یا تھوڑی سی اطاعت کی اور پیچھے ہٹ گیا ہو، یعنی اصل معنی یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان نے کام شروع کیا لیکن اس کو پورا مکمل پایا، تکمیل تک نہیں مطلب نہ پہنچا سکا یا نہ پہنچائے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کس نے فی سبیل اللہ کتنا خرچ کیا اور کس نے ہاتھ روک کے رکھا کہ کہیں اس کا مال ختم نہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، دنیا میں کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہم باقی صورتوں میں پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن اس دن کیا ہوگا، ماں اپنے اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، اولادیں بھی ان سے بھاگ رہی ہوں گی، اچھے دوست احباب بہن بھائی سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، نظریں چرا رہے ہوں گے، اور ہر کوئی چاہے گا کہ میرے بدلے دوسرے کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خوشی اور غمی اللہ ہی کی طرف سے ہے، موت اور زندگی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، اور فراخی اور تنگی یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے کہ کون کتنا صبر کرتا ہے اور کس کے کیسے اعمال ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے آیت نمبر 51 میں۔ یہاں پہ قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکت کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت کے طور پہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے، ساتھ میں کفار مکہ کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، اور قوم نوح اور بستی والوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہمیشہ نقصان میں ہی رہے گا، یا حق سے جان بوجھ کے انکار کرنے والا، اس کو پہچان کر انکار کرنے والا نقصان میں یا خسارے میں ہی رہے گا۔ پھر یہاں پہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات کرائے گئے، اور نامہ اعمال جس طرح تولا جائے گا، پھر پل صراط کی جو مشکل ہے، ان سب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے سورۃ القمر شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ القمر، قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ یہ نماز جو ہے عیدین میں پڑھی جاتی ہے عموماً۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ابتدا ہو رہی ہے وہ تذکیر بھی آیات اللہ پہ ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن یا گھڑی جو ہے وہ قریب آ چکی، اور چاند جو ہے وہ شک ہو گیا۔ یعنی یہ اس معجزے کی طرف اشارہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دکھایا، اور جس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ یہ معجزہ اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے غار ہیرا کے ایک طرف ایک چاند کو دیکھا جو وہ پہاڑ ہے، اور دوسری طرف اس کے باقی آدھے حصے کو دیکھا۔ یہ حدیث صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔
پھر صحیح مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے دو انگلیاں۔ پھر کفار مکہ کی تکذیب اور ان کی اتباع خواہش جو تھی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ساحر اور مجنون قرار دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے اعراض کریں، کیونکہ جیسے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل پہ مہر لگا دی گئی، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر پیش کر رہے ہیں اور میدان حشر اور حساب کتاب کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان اس سے عبرت اور نصیحت پکڑیں اور شرک اور معصیت سے بچیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ پھر قوم نوح اور طوفان نوح کا بیان کر رہا ہے کہ 40 دن تک مسلسل ان پر بارش برستی رہی، آسمان اور زمین نے مل کر اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو بھی چیز ہے سب اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے گا، اس پر ایمان لائے گا، نیک اعمال کرتا رہے گا، اس کی شریعت پہ عمل پیرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے مومنین کو بچا لے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی میں طوفان نوح میں کشتی میں مومنین کو بچا لیا اور پھر اس کشتی کو ایک نشان عبرت بھی بنا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ مدکر نہیں یہاں پہ بولا گیا، مدکر، جب دال آ گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کا پہلا درجہ، دو انتہائی ہلکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا کہ اگر کوئی چاہے اس کو سمجھنا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی کوشش کرنا ہمارے اوپر ہے، اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے، آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بہت بیزی ہیں، تو پھر ہم دور ہی ہیں نا۔ لیکن جو کوشش کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہے ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو یہاں پہ غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنا دیا تاکہ اس پر غور و فکر اور تدبر کیا جائے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ قوم عاد اور سمود کے عذاب کا بیان کر رہے ہیں۔ پھر قوم لوط کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو 2 نوجوانوں سے آزمایا تھا، کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ جرم لواطت میں ملوث تھی۔ پھر کفار مکہ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کا یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو نبی کیسے بنا کے بھیج سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ایک انسان ہے اور انہی میں سے ہی ہیں۔ آگے چل کے قوم سمود کی اونٹنی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب وہ آئی تو جب وہ پورا پانی پی جایا کرتی تھی تو پھر پانی کے دن کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا کہ ایک دن قوم پانی استعمال کرے گی کنویں سے یا جہاں سے بھی وہ پانی لیتے تھے، اور ایک دن وہ اونٹنی پانی لے گی۔ تو جب اونٹنی پورا پانی پی جایا کرتی تھی تو شام میں کچھ اس میں ہے روایات میں ہے کہ شام میں جب وہ دودھ دیتی تھی تو وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ ان سارے ایریے کے جو لوگ تھے ان کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی جو بولیں حق سے انکار کرنے والے تھے، جنہوں نے رسول کی تکذیب کرنی تھی، انہوں نے اس معجزے کی بھی پرواہ نہ کی اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ تو اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب سے دوچار کیا۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر اس کے عذاب سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اسی کی ہی راستے میں خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر فرعون کا اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دے رہے ہیں کہ فرعون کا انکار اور جھٹلانا اس کی جاہ و مرتبہ اور اس کی مال و دولت فراوانی اس کی وجہ سے تھا۔ پھر وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے کسی کام نہ آ سکیں، یعنی جب انہوں نے حق کو جھٹلایا تو قوم عاد ہو، قوم سمود ہو یا فرعون ہو، کوئی بھی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو خطاب فرما رہے ہیں خاص طور پہ، اور عام طور پہ تمام انسانوں کو ہے کہ کیا تم ان قوم عاد اور قوم سمود جس جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا، فرعون ہے، کیا تم ان سے زیادہ بہتر ہو، زیادہ طاقت والے ہو؟ تو یہاں پہ مطلب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ حق کی طرف ان کو بلا رہا ہے۔ پھر عنقریب دیکھا گیا جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہ کفار مکہ جو تھے وہ ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت کی رسوائی ان کے حصے میں آئی، اور جو آخرت میں عذاب ملے گا وہ ایک الگ ہے۔ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا حکم پورا کرنے کے لیے آنے واحد میں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کو بہت زیادہ مطلب جب اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی ہلاکت کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کو پھر
مہلت نہیں دی جاتی ہے، یعنی آنے واحد میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال زلزلہ لے لیں، مطلب جب زلزلہ نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے جو لوگوں کی کیفیت تھی، کون کس حالت میں سویا کسی کو نہیں پتہ، مطلب کوئی یہ سمجھ کے سویا کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آنے واحد میں جب زمین ہلی، کچھ سیکنڈز کے لیے ہلی، تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے مطلب ہمیں ڈرا رہا ہے کہ ان چیزوں سے آپ ڈریں اور اللہ کے راستے کی طرف، اس کی ہدایت کی طرف لوٹ آئیں۔ متقین کے لیے جنت کی بشارت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، ان کے شرف و منزلت، ان کی عزت اور احترام کا بیان کیا جا رہا ہے اس صورت کے آخر میں۔ آگے سورۃ الرحمن شروع ہو جاتی ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نام ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا سمندر جو جوش مارتا ہوا رحمت کا سمندر، جس میں کبھی کمی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ وصف یا وہ شان ہے، جو اللہ کی وہ رحمت ہے جو دنیا میں تمام مشرکین، تمام انسانوں کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مشرک ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس صورت کا جو مین ٹاپک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے اور انسان کو شکر کی، غور و فکر اور تدبر کی دعوت دے رہا ہے، اس کے ساتھ کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن رحمان کے نام سے کرایا اور بتایا ہمیں کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص صفاتی نام ہے، کیونکہ اہل مکہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے رحمان نام سے نا واقف تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن سکھایا، یعنی قرآن سکھایا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور اس کی ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہچاننے کے لیے ہمیں قرآن سے نوازا۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت میں سے ایک ہے، اور دوسری سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، وہ انسان کی زبان ہے، کہ ہماری زبان جو ہے وہ ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔